السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غسل کرنے کا سنت اور آسان طریقہ کیا ہے؟ غسل میں کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا سنت ہے؟ اور بے غسل کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے اور کن پانیوں سے غسل کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلے غسل کرنے کا سنت اور آسان طریقہ۔ غسل کرنے کا سنت اور آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کی نیت کریں۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک، پھر دونوں ہاتھ گٹوں سمیت اچھی طرح سے دھوئے۔ اس کے بعد استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہو اس کو دور کرے، پھر نماز جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ اگر کسی اونچی چیز پر نہائے جیسے پتھر یا تخت وغیرہ پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے۔ پھر اس کے بعد تمام بدن پر پانی بہائیں۔ پہلے 3 مرتبہ دائیں کندھے پر بہائیں، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، پھر تمام بدن پر پانی بہائیں اور اچھی طرح سے مل لیں۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کا سطر چھپانا ضروری ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کریں۔ احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں کوئی حرج نہیں، بس خیال رکھیں کہ قبلہ رخ منہ نہ کریں۔ اور عورتوں کو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نہائیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ گئی یا رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ پہلا، کلی کرنا۔ کلی اس طرح کی منہ کے ہر پرزے، گوشے، حلق تک اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ اگر روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں۔ اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو غرارہ کریں تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ جو حضرات پان وغیرہ کھاتے ہیں، اگر دانت میں کوئی پان کی پتی یا گوشت وغیرہ پھنسا ہو تو اس کو صاف کر لیں اور اچھی طرح سے کلی کریں۔ دوسرا، ناک میں پانی چڑھانا، یعنی دونوں نتھوں کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ پانی کو سونگھو تاکہ اچھی طرح سے نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اگر ناک میں نتھ کیل وغیرہ کا سوراخ ہو تو وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ناک میں نکٹی، ریٹھ وغیرہ پھنسی ہو، سوکھ گئی ہو تو اس کو چھڑانا فرض ہے اور ناک کے بال دھونا بھی فرض ہے۔ اور تیسرا اور آخری، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کہ جسم کے ہر رونگٹے، ہر ذرے برابر، ایک بال برابر بھی جگہ چھوٹنے سے نہ رہ جائے۔ پورے ظاہری بدن پر پانی بہائیں۔ جہاں پانی نہ پہنچے وہاں تکلف سے پانی پہنچائیں، کیونکہ اگر بال برابر بھی جگہ چھوٹنے سے رہ گیا، دھلنے سے رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اب جانتے ہیں غسل کب فرض ہوتا ہے۔ غسل جن چیزوں سے فرض ہوتا ہے وہ 5 باتیں ہیں۔ پہلا، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ اور دوسرا، احتلام، نائٹ فال یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ تیسرا، شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت، انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ چوتھا، حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا، پیریڈز ختم ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ پانچواں، نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے یا بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی مدت 40 دن کی ہوتی ہے۔ نفاس ختم ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی کے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے باہر آئے تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جمعہ، عید، بقرہ عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت نہانا سنت ہے۔ اور بے غسل کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ بے غسل مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کو چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو،
بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی پہننا یا چھونا جس پر حروف مقطعات ہوں، یہ سب حرام ہے۔ اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا پاک رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو کوئی حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین پڑھی، یا مصیبت و پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کوئی حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ بے وضو قرآن شریف چھونا یا اس کی آیت کا چھونا حرام ہے۔ بے چھوئے دیکھ کر پڑھے یا زبانی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس کو غسل کی حاجت ہو اس کو فقہ و حدیث اور تفسیرات کی کتابوں کو چھونا مکروہ ہے۔ اب جانتے ہیں کن پانیوں سے غسل کرنا جائز ہے۔ سمندر کا پانی، ندی، نالے، چشمے، کنویں، بڑے حوض، بڑے تالاب کا پانی، بہتا ہوا پانی، اولا اور برف کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل ہر قسم کی طہارت جائز ہے۔